آپ کے ارد گرد کی ہوا بالکل معمولی لگتی ہے، آپ اس میں سانس لیتے ہیں اور کبھی سوچتے بھی نہیں، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ یہی آکسیجن، یہ نادیدہ زندگی بخش گیس کبھی زمین پر موجود تمام زندگی کو تقریباً ختم کر چکی ہے، اگر میں آپ سے کہوں کہ آکسیجن کا پورائے ارض میں ابھرنا زندگی کی تاریخ کی سب سے تباہ کن واقعات میں سے ایک تھا۔ اربوں سال پہلے ایک خاموش قاتل پھیلنے لگا۔ اس نے سمندروں کو زہریلا کیا، آسمان کو سیاہ کیا اور ایک ایسی ماس ایکسٹنکشن کا آغاز کیا کہ زندگی خود تقریباً مٹ گئی۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا۔ یہ صرف آکسیجن کی کہانی نہیں ہے، یہ اس کہانی کی ابتدا ہے کہ کیسے زندگی نے خود کو تقریباً تباہ کر کے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ میرے ساتھ رہیں، آئیے واپس چلتے ہیں 4 ارب سال پیچھے۔ نہ کوئی درخت تھے، نہ پرندے، نہ انسان، نہ ہی کوئی اور جانور، اور نہ ہی آکسیجن۔ زمین ایک دھواں دار دنیا تھی۔ اس کے ایٹماسفیئر میں میتھین، امونیا اور دوسری گیسیں بھری ہوئی تھی، اور اس کے سمندر وسیلے اور تیزابی تھے۔ پھر بھی یہیں سے زندگی کا آغاز ہوا۔ چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنزم تاریکی میں تیرتے سمندر کی تہہ میں والکینک وینٹس کے گرد جمع رہتے تھے۔ وہ سلفر پر پلتے، انہیں نہ روشنی چاہیے تھی نہ آکسیجن، بلکہ ان کے لیے آکسیجن زہر تھی، بالکل زہر۔ سوچیں، جو چیز آج تک آپ کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، وہی اس وقت کی زندگی کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ لیکن ان قدیم سمندروں کی گہرائی میں کچھ بدلنے والا تھا، کچھ چھوٹا، نادیدہ، لیکن نہ رکنے والا۔ سلفر کھانے والے بیکٹیریا کے بیچ ایک نیا مائکرو آرگنزم ابھرا، دیکھنے میں عام، لیکن اس نے ایک انقلابی چیز دریافت کر لی تھی۔ یہ سورج کی روشنی کو استعمال کرنے لگا تھا۔ یہ تھا ابتدائی سیانو بیکٹیریا، چھوٹا سا جاندار جو سورج کی روشنی، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو لے کر توانائی بنانے کی صلاحیت حاصل کر گیا، اور اپنی اسی حرکت کے دوران ایک عجیب چیز پیدا کرنے لگا۔ یہ عجیب چیز آکسیجن گیس تھی۔ ابتدا میں زمین نے اس تبدیلی کو محسوس بھی نہ کیا۔ یہ آکسیجن ابھی ہوا میں نہیں جا رہی تھی، بلکہ یہ سمندر میں پیدا ہو کر وہیں ابزارب ہو رہی تھی۔ اس نے لوہے کا ساتھ چن لیا تھا، اور یہ لوہے کے ساتھ مل کر زنگ بنا رہی تھی۔ پوری زمین زنگ سے بھر رہی تھی۔ سمندر ہرے پھر خون جیسے سرخ ہو گئے، اور وہ تمام زنگ سمندر کی تہہ میں ریڈ آئرن بینڈز کی صورت میں بیٹھنے لگا، جو آج بھی قدیم چٹانوں میں محفوظ ہیں۔ زمین خاموشی سے اندر ہی اندر زنگ آلود ہو رہی تھی، لیکن یہ ہمیشہ نہیں چل سکتا تھا۔ ایک وقت آیا جب لوہا ختم ہو گیا، سمندر آکسیجن سے بھر چکے تھے، اور اب آکسیجن کے پاس اور کوئی جگہ نہیں تھی، تو وہ ابھرنے لگی۔ زمین کی تاریخ میں پہلی بار آزاد آکسیجن فضا میں بھرنے لگی۔ یہ معجزہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ قتل عام تھا، کیونکہ اس وقت زمین پر چھائی زندگی کے لیے آکسیجن نعمت نہیں، موت کا پروانہ تھی۔ یہ جلاتی تھی، خراب کرتی تھی، اور ایروبک سیلز کی نازک میمبرینز کو چیر دیتی تھی۔ تمام ایکو سسٹم تباہ ہو کر رہ گیا۔ مائکرو آرگنزمز کی وہ قسمیں جو 1 ارب سال سے زندہ تھیں مرنے لگیں، اور وہ لاکھوں سال تک مرتی رہیں۔ یہ زمین کی تاریخ میں ایک بہت بڑی ماس ایکسٹنکشن تھی، اور اس کا باعث تھا ایک مائکرو آرگنزم جو صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن اس ہلاکت کے ملبے سے کچھ نیا ابھرا۔ کچھ مائکروبز نے خود کو بدل لیا۔ انہوں نے نہ صرف آکسیجن کو برداشت کیا، بلکہ اسے استعمال بھی کیا۔ انہوں نے ایروبک ریسپائریشن دریافت کر لی، ایک ایسا عمل جس نے زندگی کو آکسیجن کے استعمال کے ذریعے پہلے سے کہیں زیادہ انرجی فراہم کی۔ وہ آکسیجن جو کبھی زہر تھی، ان مائکروبز کی طاقت بن گئی۔ آہستہ آہستہ آکسیجن نے زمین کو بدلنا شروع کر دیا۔ آسمان نیلا ہو گیا،
اوپر ओजोन की तह बनी जो जिंदगी को सूरज की तबाहकुन रेडिएशन से बचाने लगी। इर्तिका का पहिया आगे चलने लगा। करोड़ों साल तक ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ती गई और फिर तकरीबन 60 करोड़ साल पहले जिंदगी पेचीदा हो गई। सेल्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे, यानी मल्टी सेलुलर जिंदगी शुरू हो चुकी थी। जानदार बड़े ताकतवर और ज़हीन हो गए और फिर आया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। एवोल्यूशन का एक ऐसा ज़बरदस्त दौर जैसा पहले कभी ना हुआ था। जिंदगी ने दांत, शेल्स और आंखें बना ली थी। पहले जानवर नजर आने लगे और ये सब इसी गैस के मरहूने मिन्नत थे जो एक वक्त में तकरीबन सब कुछ तबाह कर चुकी थी। आज हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ हवा नहीं है, ये एक लेगेसी है। इन छोटे कदीम माइक्रोब्स की निशानी जिन्होंने ज़मीन को दोबारा बनाया और हम जैसी ज़िंदगी को मुमकिन किया। अगर वो ना होते, ना जंगलात होते, ना परिंदे होते, ना इंसान। द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट सिर्फ फ़िज़ा की तब्दीली ना थी, ये ज़मीन की एक नई पैदाइश थी। जब आप अगली सांस लें तो याद रखें, आप एक लिविंग रेवोल्यूशन की पैदावार के मरहूम मिन्नत सांस ले पा रहे हैं जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। एक ऐसा इनकलाब जिसने ज़िंदगी को तबाह किया ताकि नई ज़िंदगी जन्म ले सके।